ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے؟ کس قسم کا صدقہ ہے جو ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم بالکل تندرست ہو، تم صحت مندی کی حالت میں صدقہ کرو اور تمہیں مال کی حرص بھی ہو، بخل بھی تمہارے اندر ہے، تندرستی کی حالت ہے، بیمار نہیں ہو، مرض الموت میں مبتلا نہیں ہو، اور تمہارے اندر مال کی محبت بھی ہے، اور تمہیں اس بات کا ڈر بھی ہے کہ میں اگر صدقہ کر دوں گا تو تمہیں فقر کا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، اور تمہیں اس بات کی بھی طمع ہے کہ مالداری میرے پاس رہے، اور تم ایسے موقع پر ٹالو نہیں، تم ایسے موقع پر صدقے کو ٹالو نہیں کہ کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، بعد میں کر دیں گے، یہاں تک کہ روح حلق تک آ کر اٹک جائے اور اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ اب کہنے کا کوئی موقع ہے نہیں، وہ تو فلاں کا مال ہو چکا۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ، اور یقیناً کچھ مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ صدقہ میں کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کون سا صدقہ زیادہ اس کا ثواب ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیماری کی حالت میں تو دل نرم ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہو کہ میں اب پتہ نہیں رہوں گا نہیں رہوں گا، اور دینا شروع کر دو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ تمہاری ضرورت میں مال نہیں آ رہا تو تم دینا شروع کر دو، بلکہ نہیں، تم پوری تندرستی کی حالت میں ہو، چلنے پھرنے والے موجود ہو، چلتے پھرتے ہو، تو تمہارے اعضاء صحیح سالم ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل کے اندر مال کی محبت بھی ہے، تم مال کو جمع کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہو، اور پھر تمہیں اس بات کا ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا، صدقہ کر دوں گا تو کہیں میں خود محتاج نہ بن جاؤں، محتاجی کا ڈر بھی لگا ہوا ہو، اور تمہیں مالداری اللہ نے جو تمہیں دی ہے اس کو تم برقرار بھی رکھنا چاہتے ہو۔ اب ایسے موقع پر خرچ کرنا، بغیر ٹال مٹول کے خرچ کرنا، بغیر تاخیر کے خرچ کرنا، یہ زیادہ صدقے کا ثواب ہے۔ بیمار پڑ گئے پھر دے رہے ہو، اور تمہارے اندر مال کی محبت نہیں ہے پھر دے رہے ہو، پیٹ میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے پھر دے رہے ہو، اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس صورت میں ہے جب تمہیں خود ضرورت ہے، اس کے باوجود تم دوسروں کی ضرورت میں دے رہے ہو، اس کا اصل فائدہ ہے، اور اس کے اندر اصل صدقے کا اجر ہے۔ آدمی اس طرح ٹال مٹول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے،
اور غرغرے کا وقت آ جاتا ہے. جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، جان بالکل حلق تک آ جاتی ہے، فرشتہ موت کو دیکھنے لگتا ہے، اس وقت تو کچھ تصرف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اس سے پہلے جب تم ہوش میں ہو، اس موقع پر تم اگر کسی کو دینا چاہتے ہو تو یہ دینا بھی کیا دینا ہے؟ موت کے وقت دینا کیا دینا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. تمہارے مال پر تو حق ثابت ہو چکا. جب تم بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہو، موت کے بستر پر پڑے ہوئے ہو، تو تمہارے مال کے اوپر دوسروں کا حق ثابت ہو چکا، تمہارے وارثوں کا حق ثابت ہو چکا، تمہارے قرض خواہوں کا حق ثابت ہو چکا. لہذا تمہیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وقت میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مکان ہے، میرے سارے بچے خود کفیل ہیں، لہذا میں اپنا مکان وقف کر دوں گا، لیکن موت کے وقت، موت کے قریب. کیا اللہ سے لکھوا لیا تم نے کہ موت کا وقت تمہیں مل جائے گا اور تم اس وقت وصیت کر کے وقف کرنے کا موقع تمہیں مل جائے گا؟ کیا تم نے اللہ سے لکھوا لیا؟ موت تو اچانک آ رہی ہے، ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملے. تم نے کوئی مکان وقف کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً کر لو، فوراً کر لو، علماء سے مشورہ کرو اور اس کے بعد فوراً وقف کر دو. اس کے اندر کوئی ٹال مٹول نہ کرو. موت کے وقت کا انتظار نہ کرو کہ موت کا وقت کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مال کی محبت ہر دل میں ہوتی تو ہے، اس محبت کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اجر کا باعث ہے. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ الصدقۃ افضل، کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہد المقل، وہ شخص جو نادار ہے، خود غریب ہے لیکن محنت سے کمائی کر رہا ہے، سبزی کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، پھل فروٹ بیچ رہا ہے، بیچارہ دن بھر محنت کر رہا ہے، منڈی جا رہا ہے، وہاں سے مال لے کر آ رہا ہے اور راستے میں گھوم پھر کر جو ہے وہ کچھ بیچ رہا ہے، بہت تھوڑے پیسے وہ حاصل کر سکتا ہے. ایک آدمی ہے مزدوری کرتا ہے، سیمنٹ کا کام کرتا ہے اور وہ دن بھر کام کر کے چند سو روپے نکال کر لے کر آتا ہے. فرمایا کہ یہ جو محنت مزدوری کر کے انتہائی غربت کے عالم میں تھوڑے پیسے وہ لے کر آیا ہے، اس میں سے خرچ کرنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اجر کا باعث ہے. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اجر کا باعث ہے. بھائی میں نے تھوڑے سے پیسے کمائے ہیں، 300 روپے، 500 روپے مجھے دہاڑی ملی ہے، فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں، 500 روپے مجھے دہاڑی مل گئی. اب یہ 500 روپے اگر میں خرچ کر ڈالوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ یا 500 روپے میں سے 200 روپے کسی کو دے دیے، 100 روپے کسی کو دے دیے تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ یہ ڈر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس 500 روپے کو صندوق کے اندر جمع کرنے کے بجائے اس کو خرچ کرو، چاہے تم ان کے اوپر خرچ کرو شروع میں جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیوی کو کھلانا تو میرے ذمہ ہے، بچوں کو کھلانا تو میرے ذمہ ہے، لہذا اس کو ثواب نہیں سمجھتے. لوگ دوسروں کو دینے میں ثواب سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دیا، اپنے بچوں کو کھلانے کو ثواب نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ حقیقت بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو. تم اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرو گے تو اس کا بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ثواب ہے اور بڑا ثواب ہے. بال بچوں کو کھلانا جن کی ذمہ داری تمہاری ذمہ ہے. تمہارے گھر میں ایک بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، یا بیوہ ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم اس کو کھلاؤ. باہر پیسے نہ دو لیکن اس کو کھلاؤ. پیسوں کو سیت کر رکھ دینا
اور صندوق میں جمع کر کے رکھ دینا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. اسے خرچ کرو گے تو اللہ دے گا، اور جو تم محنت کر کے کمائی کر کے تھوڑے پیسے نکال کر اس میں سے خرچ کرو گے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. جہد المقل یعنی غریب نادار آدمی اپنی محنت سے جو کچھ کمائی کرتا ہے اس میں سے نکالے. بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ روزانہ وہ ایک روٹی کھاتے ہیں، پورے دن میں ایک روٹی، اس ایک روٹی میں سے روزانہ ایک لقمہ وہ بچا کر رکھ دیتے ہیں. ایک لقمہ بچا کر رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے چند دنوں کے بعد یہ جو ٹکڑے ہیں یہ روٹی بن گئی، اور ایک سالم روٹی اس نے صدقہ کر دی. ایک پوری روٹی اس نے اللہ کے راستے میں دے دی. آپ اندازہ لگا رہے ہیں خرچ کرنے والے کس کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اگر نہیں دیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. کسی کو میں اگر 10 روپے دوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، 10 روپے سے کیا فائدہ ہوگا یہ سوچنے کا کام آپ کا نہیں. اس 10 روپے کو اللہ جل شانہ اپنے دست مبارک سے وصول کریں گے. اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ سے وصول کریں گے اور اس کو بڑھائیں گے. اس 10 روپے کو، 5 روپے کو، 1 روپے کو، 1 اٹھنی کو، 1 چونی کو. بس آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں روپوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ روپوں کو تولا جائے گا. آپ کے عمل کو پرکھا جائے گا کہ اس کے اندر کس قدر اخلاص ہے. کون ہے ہم میں جو روزانہ کوئی ایک چائے نہیں پیتا؟ ایک چائے کم سے کم 25 روپے 30 روپے. اگر کوئی ایک دن ہم چائے نہ پیے، ہفتے میں ایک دن صرف، اور 25 روپے 30 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، یا روزانہ ایک چائے کے پیسے ہم بچا لیں، 25 روپے ہم اپنے صندوق میں رکھ لیں، اور ایک ہفتے کے بعد ان 25 روپوں کو جمع کر کے کسی غریب کے ہاتھ میں، کسی یتیم بچے کے ہاتھ میں دے دیں تو کتنا بڑا فرق پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سوچو ہم فضول کس قدر خرچ کرتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو ٹافیاں نہیں دلاتے؟ ہم اپنے بچوں کو چیزیں نہیں دلاتے ہیں؟ جس طرح آپ اپنے بچوں کو چیزیں دلا رہے ہیں. 10 روپے کی کم کی چیز تو بظاہر کوئی بھی نہیں ہے. 10 روپے 20 روپے اگر آپ ایک بچہ زیادہ فرض کر لیں اور 10 روپے جمع کر لیں، ہفتے میں 70 روپے ہو گئے. ہفتے میں 70 روپے ہو گئے. 70 کو مہینے کے ساتھ آپ ضرب دے دیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. 200-300 روپے بھی اگر مہینے میں کر لیں، یا روزانہ آپ 10 روپے کر لیں، 20 روپے کر لیں، تو یہ اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہے. جہد المقل اس کو کہتے ہیں. اور خرچ کرنے میں بھی ترتیب بتا دی. سب سے پہلے آپ کے اپنے بال بچے ضرورت مند، اس کے بعد آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، بھائیوں بہنوں میں اگر کوئی مجبور ہے تو ان کا خیال سب سے زیادہ رکھیں. ماں باپ تو ہیں ہی، بھائیوں بہنوں میں اگر کوئی مجبور ہے تو ان کا خیال سب سے زیادہ رکھیں. چچا ماموں خالہ پھوپھی یہ رشتہ دار ہیں آپ کے خونی، ان رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اس کے بعد پھر دوسروں کو دیں. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ان سے شروع کرو. ایک اور حدیث سن لیجئے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اچانک انتقال ہوا، اور میں سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے، میرے خیال میں میری والدہ کو اگر بولنے کا موقع ملتا تو ضرور وہ صدقہ کرتی. اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں.
یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے عزیزوں کے ساتھ تو محبت کا اظہار کرتے ہیں زبانی کلامی، کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت محبت کرنے والے تھے، میرا بہت خیال رکھنے والے تھے، سب کچھ آپ کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کر ثواب بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ نے وہ کام ڈھونڈا جس میں آپ کے اوپر کوئی بار اور بوجھ نہیں، کہ قرآن پڑھنے میں آپ کا کیا خرچ جاتا ہے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں۔ آپ نے سوچا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند ان کے لیے وہ ہے کہ آپ مالی صدقہ کریں ان کے لیے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند مالی صدقہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں اور اس کا ثواب اللہ سے کہے کہ اللہ میری فلاں کو پہنچا دے، میری ماں کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے، میرے دادا کو پہنچا دے، میرے تمام مرحومین کو پہنچا دے، سارے مسلمانوں کو پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انتقال کر چکے مسلمان، تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، کافروں کو نہیں، مسلمانوں کو پہنچا دے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا ثواب کا کام بظاہر ہے کہ آپ نے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، آپ کے نزدیک یہ ایک کھجور کا دانہ ہے، لیکن اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ دیا تو اللہ کے نزدیک یہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہے، اس سے بھی بڑھ کر۔ والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے مالی اعتبار سے صدقہ کرنا چاہیے، اور مالی اعتبار سے ہم کیسے کریں؟ ہمارے پاس اتنا تو ہے نہیں کہ گائے ذبح کریں، بیل ذبح کریں، لوگوں کو کھلائیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ کوئی اگر مر جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائیں گے نہیں، 30 دن 10ویں دن اس وقت تک ثواب نہیں پہنچے گا۔ ارے اللہ کے بندے، قبر میں تمہارا مردہ ہر وقت تمہاری ضرورت محسوس کر رہا ہے، تمہاری طرف سے ثواب، ایصال ثواب کی امید میں، انتظار میں ہے، اور تم کہتے ہو ٹھہر جاؤ، 3 دن کے بعد ایصال ثواب کروں گا، 10 دن کے بعد ایصال ثواب کروں گا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 5 روپے خرچ کر سکتے ہیں، 5 روپے ابھی دے دیں۔ آپ کسی ایک آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے ایصال ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں، یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ دل کے اندر نیت کریں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک آدمی کو آپ ایک روزانہ اگر آپ عشاء کے وقت ایک آدمی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، جو کچھ آپ کے گھر میں پکا ہوا ہے، سبزی ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، جو کچھ ہے، آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلا دیا، ہو گیا ایصال ثواب۔ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا اور اس کو تم نے کچھ چیزیں دلا دی، اس کو کھانا کھلا دیا، صدقہ ہو گیا۔ ایک آدمی کو، ہم میں سے کون ہے جو ہفتے بھر میں ایک آدمی کی ضیافت نہیں کر سکتا؟ جمعے کے دن آپ نماز پڑھنے آئے، اپنے ساتھ اپنے 1-2 ساتھیوں کو پکڑ لو اور کہا کہ کھانا میرے ساتھ کھاؤ، پہلے سے کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ گھر میں حاضر ہے وہی کھلا دو۔ یہ مالی صدقہ ہے۔ کس قدر آسان ہے، کس قدر آسان۔ تو مالی صدقہ کرنا چاہیے اپنے مردوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، اپنی میتوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے مالی صدقہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس کا ثواب پہنچنے میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، یہ بھی کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس قدر قرآن پڑھو گے ثواب پہنچا سکو گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، لیکن مالی صدقے کا ثواب سب کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے، اس لیے مالی صدقہ تو کریں۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، اور ادھر ثواب کا ثواب، عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ اللہ جل شانہ ہمیں صدقے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
زیادہ سے زیادہ صدقہ کر کے، خاص طور پر رمضان میں بہت زیادہ صدقے کی ضرورت ہے۔ اس سے بلائیں ٹلتی ہے، بری موت سے اللہ جل شانہ نجات دیتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔